إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں عظیم ترین دین عطا فرمایا ہے جس سے انسان کے لمحے، اس کی زندگی کے اعمال، اس کی حرکات و سکنات اس دین کی نسبت سے، مناسبت سے وہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور موجب بنتا ہے. چھوڑ پر اس اعتبار سے ایک مسلمان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، وہ خیر اور حق کی زندگی بن جاتی ہے کہ پوری زندگی ہماری خیر کی بن جائے، حق اور بھلائی کی بن جائے. یہی دین چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اس کے لیے خیر اور محبت کا ہو، اس کے علم اور تربیت کا ہو، اس کی اخلاقی قوتیں اور عظمتیں پیدا ہو جائیں، اس میں کمالات پیدا ہو جائیں. اس لیے انسان کا حقیقی کامیابی کا سفر وہ ہے کہ جس میں یہ اللہ کا قرب حاصل کرے، جس میں یہ اللہ کے تعلق کو وہ حاصل کرے، جس میں اللہ کی محبت اور عظمت اس کا اظہار ہو، جس عمل سے وہ عمل اس کا وجود میں آئے. اس لیے دین اسلام کے سارے اعمال و احکامات انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بکھری ہوئی ساری چیزوں کو، بکھری ہوئی ساری زندگی کو واپس انسان اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے. جس طرح سارا دن آدمی کام کرتا ہے، شام کو واپس اپنے گھر آتا ہے. جو اپنے گھر کا راستہ بھول جائے تو وہ بھٹکا ہوا گمراہ قرار پاتا ہے. جانور کو بھی اپنا گھر اور اپنی جگہ یاد ہوتی ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے لیکن واپس اپنے قلعے پر آتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان پوری دنیا میں وہ گھومتا رہے، سارے اعمال و حرکات میں مصروف رہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے واپس آنا ہے، اپنے اصلی مرکز پر اسے پہنچنا ہے.
اس لیے اللہ جل شانہ نے ان دنوں میں، یہ حج کے دنوں میں جو اعمال اور احکامات متعین کیے ہیں ہمارے لیے، یہ ہماری واپسی کا سفر ہے۔ ہم دنیا میں دور نہ نکل جائیں اپنی منزل سے، اپنے مقاصد سے، اپنی زندگی کی خیر اور خوبی اور بھلائی سے ہم کہیں دور نہ نکل جائیں۔ جو انسان اپنے گھر سے دور نکلتا چلا جاتا ہے، پھر وہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اپنے گھر میں ہوگا تو دوسرے اس کے پاس آئیں گے، یہ اپنے گھر سے دور چلا جائے گا تو پھر یہ دوسروں کا محتاج بن جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانوں کا یہ واپسی کا سفر طے کروایا کہ اللہ کی طرف واپس آؤ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، و محیای و مماتی، اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، یہ ایک اللہ کے لیے جو رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ کائناتوں کا۔ تو اپنے سارے اعمال کو، اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی زندگی اور موت کے ہر مرحلے کو، فرمایا اس کو ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ انسانوں کو یہ رخ دیا، فرعونوں سے، نمرودوں سے، بتوں کی زندگی سے، شیطانوں کی اتباع سے، غفلتوں سے نکل کر تم اللہ کی طرف ترقی کا سفر طے کرو۔ اور اللہ کی طرف ترقی کا سفر انسان قربانی کے ذریعے سے طے کرتا ہے۔ جان کی قربانی دے گا، مال کی قربانی دے گا، وقت کی قربانی دے گا۔ یہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جب اپنی جان، مال اور وقت کو لگائے گا، اس کا مستقبل وجود میں آئے گا، اس کی آنے والی زندگی کامیاب زندگی بنے گی جب یہ اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی جان، مال اور اپنے وقت کو لگائے گا۔ اور اگر گھٹیا مقصد کے لیے اس نے اپنی جان، مال اور وقت کو لگایا تو پھر آنے والے دنوں میں یہ محتاج بنتا چلا جائے گا، یہ ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سفر طے کروایا انسانی زندگی کو، اور ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو یہ انسانوں کا بھولا ہوا سفر یہ انہیں یاد کرایا کہ تمہیں دنیا میں کس کی حکومت ماننی ہے، کس کی حاکمیت تسلیم کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے خود ابراہیم علیہ السلام کو اس مرتبے اور مقام پر لا کے کھڑا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی اصلی حکومت دکھا دی۔ ملکوت السماوات والارض، یہ آسمانوں پر کس کا حکم چلتا ہے، زمینوں پر کس کا حکم چلتا ہے، یہ کائنات کا نظام کس اعلیٰ ترین حکم اور علم کی بنیاد پر یہ پیدا ہوا، یہ چل رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کائنات کا یہ نظام یہ گھٹیا کمزور ذہن والے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، سورج اللہ کا حکم ماننے کے بجائے دنیا کے طاغوتوں کا حکم مانے، سرکش لوگوں کا حکم مانے، یہ تو دنیا کو برباد کر ڈالے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اس نظام پر انسانی زندگی کے اعمال و نتائج یہ ضرور اثرات مرتب کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھی روک لیتا ہے، کیونکہ ایک اللہ کا حکم ٹوٹا، مال پر انہوں نے اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں تم بھی پھر ایک ایک بوند کے محتاج بنو گے۔ کائنات میں، دنیا میں تم ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے طے کردہ پروگرام اور شیڈول کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اور تم اپنے مال کو اپنی مرضی اور خواہش پر خرچ کرتے ہو، کائنات کے تقاضوں پر، دنیا کی مصلحت اور مفاد پر، انسانوں کے فائدوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مال کا بندہ بن کر دنیا میں رہنا چاہتے ہو۔ فرمایا اذا منع الزکوٰۃ منع القطر من السماء، دنیا میں مال پر اللہ کا حکم بندہ نافذ نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آسمان سے بارشوں کا نظام اس کو مختل کر دیتے، اس کو روک دیتے ہیں، اس میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ انسانوں کی اپنی ان بد کرداریوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں پہلی سزا ملے، یہ سزا بھوگتے ہیں کہ انہوں نے حق کا کیوں انکار کیا، سچی اور صحیح بات کا کیوں انکار کیا۔ اس لیے یہ ماہ مبارک، قربانی کا یہ مہینہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لیں اللہ کے دیے ہوئے چوپاؤں اور جانوروں پر۔ اب یہ اللہ کا نام پڑھیں، جانور پر بھی اللہ کا نام آئے، لیکن پہلے بندے کے اندر اللہ کا نام آئے گا۔ اب یہ بندہ نام پڑھے گا اللہ کا جانور پر، اور بندے کو اللہ کا نام پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس وقت اللہ کا کون سا نام پڑھنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کھڑے ہو کر سبحانک اللہم پڑھنا ہے، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے قیام کی حالت میں، اب رکوع میں سورۃ فاتحہ شروع کر دے، سجدے میں جا کر التحیات پڑھنا شروع کر دے، التحیات میں کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، تو ہر کام، ہر عمل کرتے وقت اللہ کا خاص نام ہے، اس کا خاص حکم ہے، اس کے خاص نام کی تاثیرات ہیں، اس کو اسی وقت ہے تو اللہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں پھر کیوں نماز نہیں ہوتی؟ کوئی آدمی التحیات پڑھ لے قرات کی جگہ پر قیام کی حالت میں، تو دین کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہوگی، میں نے تو اللہ کا نام ہی پڑھا ہے۔ بھائی اللہ کا نام اپنی مرضی سے پڑھا ہے تو نے، اللہ کا نام اللہ کی مرضی سے پڑھ، نام اللہ کا لیتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے، تو اپنی مرضی کر رہا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، اللہ کے نام سے ذاتی اور شخصی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کے نام سے اپنی تربیت نہیں کراتا۔ تربیت اس وقت ہوگی کہ اللہ کا نام اللہ کی مرضی سے لے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے، التحیات نہیں پڑھنی۔ اب ہم اسی طرح زندگی کے سارے کاموں میں دکان پہ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کون سی نیت کرتے ہیں، کون سا اللہ کا نام لیتے ہیں، کس دین کی تعلیم کو زبان سے نکالتے ہیں۔ آج مسلمان ساری زندگی اپنی خواہش کی گزارتا ہے، یا شیطانوں کی خواہش کی گزارتا ہے، یا اپنی مرضی کرے گا۔ اس کا ذہن خود چھوٹا ہے، اس کا ذہن تو یہاں سے دیوار سے آگے دیکھتا نہیں، یہ 1 سال 2 سال کے آگے کا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ اب جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر یہ سینکڑوں سال کے منصوبے بناتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے منصوبہ بندی کر کے گئے
ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا نام صدق کے دل اور شعور کے ساتھ پورے عقل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اللہ کے اس نام لینے کی تاثیر کیا پیدا ہوتی ہے؟ سینکڑوں سال بعد آنے والے حالات کے لیے وہ بنیادیں ڈال کے جاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان آپ کے 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، 2000 سال کے قریب عرصے کے بعد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے، اپنے ارادے اور نیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں 2000 سال کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہوں، اگلے 2000 سال یہ ہماری رہنمائی دنیا انسانیت کو میسر آئے گی، ہم یہ علم جو آج لے کر آئے ہیں یہ ہزاروں سال تک باقی رہے گا۔ یہ ان کا ایم ہے، ان کا ارادہ ہے، ان کے ذہنی اور عقلی قوتوں کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، وطن چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اپنی خاندانی عظمتوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ انسانیت کو اگلا دور طے کرانا ہے، ہزاروں سال پر محیط اپنی نیتیں اور ارادے لے کر آتے ہیں۔ آج مسلمان 5 سال کا اپنا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ پاکستانی قوم کے حکمرانوں نے پاکستان بنانے کے بعد آج تک ایک منصوبہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا، اس کی اپنی ڈیوریشن، اپنی منصوبہ بندی کے تحت جو فیصلہ کیا اس کے مطابق طے کرایا۔ منصوبہ طے کرتے ہیں یہ 1 کروڑ میں طے ہوگا، یہ حل ہوگا، اور جب حل ہوتا ہے تو وہ 25 کروڑ کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستان کے سارے منصوبے قوم کو بتاتے ہیں یہ اتنے کروڑ میں بنے گا، اور جب بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو یہ تو کئی خربوں میں پہنچ گیا۔ قوم کو ہر منصوبے میں نقصان دیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کو نقصان دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کا سفر طے کرا کے قوموں کو، انسانوں کو، ملکوں کو ہر مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ قربانی کس لیے دی جا رہی ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر پارٹی اور ہر قوم کے لیے بلند مقاصد کے لیے قربانی کو رکھ دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ اللہ کا نام لے، اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر یہ اللہ کا نام پڑھے۔ اب قربانی کس لیے ہے؟ کہ یہ بندہ یہ اللہ کا نام پڑھنے کی، اللہ کا نام لینے کی صلاحیت پیدا کر لے، اہلیت پیدا کر لے۔ مسلمان دنیا میں انسانوں کے اندر یہ اہلیت پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑی ذات یہ اللہ کا نام لینے والا بن جائے، جس نام سے آسمان وجود میں آئے، جس نام کی تاثیر سے آسمان کے کئی تہیں وجود میں آئیں، جس اللہ کے نام کی تاثیر سے آسمانوں کی مخلوق وجود میں آئی، جس اللہ کے نام کے اثر اور تاثیر سے زمین پیدا ہوئی، زمین میں اللہ نے سینکڑوں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے تیرے اندر میرا نام لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اہلیت پیدا ہو جائے، تجھے یہ تربیت آ جائے کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے۔ کیسے لینا ہے؟ کس انداز سے لینا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ راستے کھول دیے کہ یہ بندہ اللہ کا نام لینے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ جب اللہ کا نام لے گا تو پھر اس میں اللہ کی محبت بھی آئے گی۔ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو پھر اس میں اللہ کا علم بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب یہ اللہ کا نام لے گا تو پھر اللہ کے نام کی تاثیر سے اللہ کے نام کی برکت اور رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔
جہاں اللہ کا نام نہیں آئے گا، جہاں اللہ کا نام نکلے گا تو وہاں تو پھر شیطان کا قبضہ ہوگا، شیطان کا ڈیرا ہوگا، شیطان کا اثر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لے، پہلے بسم اللہ پڑھ پھر کھا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ خود نہیں آیا، یہ شیطان کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے کھانے سے اپنا حصہ نکالے، کھانا تمہارا ہو اور کھائے شیطان۔ استعمال وہ کرے، شیطانی قوتیں تمہاری چیزیں استعمال کریں، شیطان تمہارے مال کو استعمال کرے، شیطان تمہاری کمائی کو، تمہاری خون پسینے کی کمائی کو شیطان استعمال کرے۔ نسل تمہاری ہو، تم اس کی پرورش کرو، کھانا پانی دانا اور کپڑا لتا ہر چیز تم مہیا کرو، لیکن کام وہ شیطانوں کا کرے۔ یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، اور میں شیطان یہ چاہتا تھا کہ ہمارے کھانے سے اپنا حصہ وصول کرے، اس میں مداخلت کرے، اس پر قبضہ کرے، اس پر اپنی اثر سے اور ڈھنگ سے، سازش سے جال بن کر اس نے دور سے، یہ بچہ کھیل رہا تھا کسی میدان میں، اس کو یہ بھگاتا ہوا لے کر آیا کہ یہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جائے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب فرمایا اس بچے کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ اور دونوں کا ہاتھ اس وقت میرے کنٹرول میں ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اس میں منتقل ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر یہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور جب یہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر ہر مخلوق اس کو کنٹرول کرتی ہے، یہ ہر ایک کے پیچھے چلتا ہے۔ جس طرح جانور اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، مالک اس کو لے کر چلتا ہے، قربانی کے جانوروں میں یہی بتایا جاتا ہے۔ اور میں دیکھو یہ جانور تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، یہ تمہارے پیچھے چل رہا ہے، اور میں نہیں، اس کو تمہارے پیچھے چلنا چاہیے جس طرح یہ جانور پیچھے تمہارے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو تمہارے پیچھے چلنا چاہیے، اور یہ کب چلے گی؟ جب تمہارے دل و دماغ میں اللہ کے نام کی تاثیر بیٹھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو سبق سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی کہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی طاقت اور قوت، ان کی کنٹرولنگ قوتیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، ان کو معدوم کیا جا رہا ہے۔ اب آسمانوں پہ ہلچل ہے، فرشتے اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر ابراہیم سے پوچھ لو۔ اب فرشتے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے، نے کہا آپ کو ہماری ضرورت ہو، آپ کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں، اس مسئلے سے ہم نکال سکتے ہیں، نمرود کی اس طاقت کو ہم اپنی طاقت سے زیر کر سکتے ہیں، نمرود کی قوت اور اس کے فیصلوں کو آپ کے اوپر نافذ ہونے سے ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، ضرورت تو ہے لیکن تیری ضرورت نہیں، کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ امرک، اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے، جاؤ جا کر میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے تو حکم نہیں دیا، ہم خود اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، اور میں پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب آخری فرشتہ آسمان سے جبریل بھی آ گئے، کہنے لگے ابراہیم، اب آسمان سے ساری نوری مخلوقات کا آخری سردار اور سربراہ
میں آخری مرتبے پر آیا ہوں، آپ حکم دیں، اس ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ آپ کو ہماری ضرورت ہے؟ میں اللہ نے حکم دیا بھیجا ہے۔ میں نہیں، اللہ نے تو حکم نہیں دیا، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے۔ فرمایا پھر اللہ میرا حال دیکھتا بھی ہے، میرا حال سنتا بھی ہے، میرے ان مسائل کو جانتا بھی ہے، اگر وہ مجھے آگ میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس پر تیار ہوں، وہ آگ سے نکالنا چاہے گا تو میں اس پر تیار ہوں۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر تو اللہ کے نام کی تاثیر غالب ہے، اسی لیے تو میں اسی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی دباؤ میں نہیں آئے، نہ نمرود کے دباؤ میں آئے، نہ نوریوں کے دباؤ میں آئے کہ ان کا احسان لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کا، توحید کا وہ عقیدہ ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو گیا کہ جس نے ہر چیز سے ان کو آزادی دلا دی۔ کوئی فیصلہ دنیا کی کسی طاقت کا ان کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ قربانی ہے اصل میں، کہ اللہ کے نام کو لینے والے بن جائیں، اللہ کا نام لینے والے بن جائیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر یہ اللہ کا نام پڑھ لیں۔ حضور نے فرمایا اس بچے کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ جب بسم اللہ پڑھی اب شیطان کا کنٹرول بچے پر ختم ہو گیا، اب بچے کا اپنا ارادہ وجود میں آ گیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کلمہ کس چیز کا پڑھا جاتا ہے؟ آج مسلمان کا کوئی ارادہ ہی نہیں اپنا، یہ دوسروں کے ارادے کے پیچھے چلتا ہے، یہ میڈیا کے ارادوں کے پیچھے چلتا ہے، یہ شیطانوں کے ارادوں کے پیچھے چلتا ہے۔ قربانی کا عمل آ کر یہ یاد دلاتا ہے وہ پوری تاریخ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، جنہوں نے اپنی ہر رائے کو، اپنے ہر فیصلے کو، اپنی ہر منشا کو، اپنے ہر مقصد کو اللہ کے حکم کے ساتھ اٹیچ کر دیا، جوڑ دیا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنی خواہش سے آج تک ایک لقمہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد منہ میں نہیں ڈالا، اپنی خواہش سے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ آج ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر مسلمان سے لڑتا ہے، مال کی محبت، اپنی خواہش پیدا ہو گئی، دین کی خواہشات، دین کے ارادے اور تعلیمات، اس سے نسبت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا آج مسلمان کا حال کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا نام ٹل جائے، اللہ کہتا ہے قربانی کرنے کا مقصد یہ اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام ہمارے مال پر آئے، ہماری جان پر آئے، اللہ کا نام ہم پڑھیں اپنے مال اور جان پر۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا نام ٹل جائے، اللہ کا حکم ٹل جائے۔ 75 سال ہو گئے پاکستان بنائے ہوئے، کلمہ پڑھ کر پاکستان بنایا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا۔ آج تک ساری پارٹیاں لا الہ الا اللہ کو ٹالنے کے چکر میں، لانے کے چکر میں کوئی بھی نہیں، ٹالنے کے چکر میں ہمارے مال پر، ہماری دھرتی پر، ہماری وجہ سے ہم اللہ کا نام لینے والے بن جائیں۔ قربانی کا عمل تو یہی تو سکھاتا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ اللہ کا نام پڑھے اللہ کے دیے ہوئے چوپاؤں پر۔ اور جب یہ چوپائے پر اللہ کا نام پڑھے گا اس چوپائے کی حقیقت بدل جائے گی، اس کی حیثیت بدل جائے گی، وہ جانور نہیں رہے گا، یہ ایک بندہ مومن کا نیک عمل بن جائے گا، وہ جانور نہیں رہے گا، پھر اس کی قربانی کا عمل بن جائے گا، یہ اللہ کی رضا کا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بندہ مومن ارادہ کر لے، اس کے ارادے سے جانور کی حقیقت بدل جاتی ہے، جانور کی حیثیت بدل جاتی ہے، جانور کے گوشت کا حکم بدل جاتا ہے، تو انسان کے ارادے کی کتنی بڑی قیمت ہے دنیا میں، ایک مسلمان کے ارادے کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ آج ہم نے ارادہ ہی نہیں بنایا۔ دین کا آغاز، ایمان کا پہلا آغاز اسی نیت اور ارادے سے تو ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے۔
آج ہم نے نیت اور ارادہ ہی نہیں کیا دین کو عمل میں لانے کا۔ تو قربانی نام کس چیز کا ہے کہ اللہ کے نام کا ہم ارادہ کر لیں، اللہ کے حکم کو اپنے ارادے میں شامل کر لیں، یہی تو قربانی کا پیغام ہے۔ اس لیے فرمایا قربانی کرنے والے لوگ اب پھر ان ساری شرائط کے ساتھ قربانی کریں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ان نسبتوں اور ارادوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، ان نسبتوں اور ارادوں کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے راستے پر پہنچیں گے۔ اس لیے قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے آداب اور شرائط بیان کیے گئے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو بھی ذہن میں لا کر پھر قربانی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے لیے شریعت نے قربانی کرنے کے حوالے سے جو آداب بتائے، جو علم دیا، آج وہ علم بھی نہیں، اس کے آداب بھی نہیں۔ اس لیے قربانی کا پہلا ادب کیا ہے؟ نیت اور ارادہ کرنا کہ ہم قربانی کریں گے۔ دوسرا، پھر قربانی کریں گے کس چیز کی؟ جانور متعین کریں، تعیین کریں قربانی کی، حصہ متعین کریں۔ اب اسلام دین فطرت ہے، ایک جان کے بدلے میں ایک جان کی قربانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کتنے مہربان ہے کہ اونٹ اور گائے اور بیل بھینس وغیرہ جو بڑے جانور ہیں ان میں ایک جانور 7 حصے اس کے اندر قربانی کے رکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو جان ایک ہے، ایک جان کے بدلے میں ایک جان کی قربانی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں، اللہ نے تم پر دین رحمت میں آسانی کر دی کہ 7 آدمی اپنی قربانی کا حصہ ایک بڑے جانور میں کر سکتے ہیں۔ اب اس لیے قربانی کا جانور وہ جانور قربانی کا کیا جائے گا جو بندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ آپ ہرنی پکڑ کے لے آئیں، حمار وحشی پکڑ کے لے آئیں، ہم اس کی قربانی کریں گے۔ وہ جانور جو انسانوں کے اندر رہتے ہیں، ہلے ملے ہوئے جانور، ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اب جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے تعلق نہیں، اس کا انسان سے تعلق نہیں، وہ تو وحشی جانور ہے، وہ تو جنگلی جانور ہے، ان کی تو اپنی زندگی ہے۔ جو انسانی زندگی کے شریک جانور ہیں، جن کو آپ بلائیں وہ آ جائیں، جن کو آپ کوئی کام کہیں تو وہ کر لیں، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ فرمایا اسی طرح حرام جانور اور حرام مال سے بھی احتراز کرنا ہے۔ حرام جانور کی بھی قربانی نہیں، حرام مال سے بھی قربانی نہیں، قربانی تو عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح جانور خریدتے وقت اس کے اندر عیب کوئی نہ ہو۔ اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ہے، اس میں عیب کوئی نہ ہو، ہر عیب سے پاک جانور اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک عمر تک پہنچا ہوا جانور اپنی میچور عمر کو پہنچ جائے پھر اس کی قربانی ہوتی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا ادب قربانی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو کس عمر میں ذبح کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو۔ اب حضور نے فرمایا ایسا جانور جس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جس کی مخ ختم ہو جائے، جس کا گوشت پوست ہڈیوں کا بن جائے، فرمایا اس جانور کی قربانی بھی نہیں۔ موٹا تازہ جانور ہو اللہ کے نام پر۔ اب پہلے دور میں قربانی ہوتی تھی تو وہ قربانی آگ کھا جاتی تھی، اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا۔ اب آگ نہیں کھائے گی آ کر، اب یہ بندوں کو کھلایا جائے گا جانور کا گوشت۔ اس لیے شرائط متعین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس عمر کا جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک ہے جانور اگر دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت تو اسے ذبح کرنا یہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے، لیکن روٹین لائف میں آپ جانوروں کو کب ذبح کریں گے؟ جانوروں کی زندگی کے بھی اپنے آداب ہیں۔ اس کا گوشت کب میچور ہوتا ہے؟ وہ 2 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے، قربانی کی عمر کو۔ آج سارے لوگ گوشت کھا کھا کر بیمار ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ جانور قربانی کی شرائط والے ہوتے ہی نہیں۔ کم از کم قربانی کی شرائط والے جانوروں کا گوشت کھایا جائے جن کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ آج پوری قوم 70% سے زیادہ لوگ بیماری کا گوشت کھاتے ہیں۔
کیونکہ جانوروں کی عمر کا تعین نہیں، کھانے کا تعین نہیں، گوشت کا تعین نہیں، کسی چیز کا تعین نہیں۔ قربانی کے اسی عمل سے اللہ جل شانہ ہمیں اپنی سماجی زندگی کا، سوشل لائف کا ہمیں ایک کنسیپٹ دیتے ہیں، تصور دیتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو چیزیں داخل ہوں گی وہ کس پوزیشن پر ہونی چاہیے، تاکہ تمہیں اس کا ادراک ہو، تمہیں پتہ ہو کن چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جب دین ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہماری عام زندگی میں بھی ہم نے دین سے رہنمائی لینی ہے۔ تمہارا رہنمائی کون لینے والا ہے؟ کون اس کی تنظیم و تشکیل کرنے والا ہے؟ کون اس کی نگرانی کرنے والا ہے؟ کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں۔ کون سا جانور ذبح ہوتا ہے، کیسے ذبح ہوتا ہے، کیسے آگے مارکیٹ میں پہنچتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ یہ ہمارے حال پر رحم فرمائے تاکہ اللہ کا نام صحیح لینے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کو دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر